السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغة العربية لغیر الناطقین میں ہم الدرس الثامن پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے پچھلے درس میں آپ کو یہ واضح کیا کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرو گے اور اشارہ کرتے ہوئے اس چیز کا نام بھی ذکر کرو گے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، تو آپ اس اسم پر الف لام داخل کرو گے، جیسے کہ یہاں پر ہے ھذا الرجل، آپ الرجل کی طرف اشارہ کر رہے ہو اور آپ نے ھذا استعمال کیا، ھذا اشارہ کیا یہ، لیکن یہ کیا ہے الرجل، تو اس پر آپ نے الف لام داخل کیا، ال داخل کیا، تو اس کا معنی ہوگا یہ آدمی۔ تو جب آپ نے کہا یہ آدمی تو جملہ انکمپلیٹ ہے، تو ھذا مبتدا ہے، اسم الاشارہ ہے، اور رجل مشار الیہ ہے، اور تاجر پھر اس کی خبر ہے مرفوع، یہ آدمی تاجر ہے۔ تو یہ درس ہم نے پیچھے پڑھا تھا اور اس میں ہم تمارین کر رہے ہیں، تو آج ہمیں اس کی دوسری تمرین پڑھنی ہے۔ تو کہتے ہیں مؤلف حفظہ اللہ، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ تو آپ پڑھو گے ھذا الولد، یہ لڑکا، خالد خالد ہے، وذلک الولد، اور وہ لڑکا، محمد محمد ہے، ھذا الرجل، یہ آدمی، مدرس استاد ہے، وذلک الرجل، اور وہ آدمی، مہندس انجینئر ہے، ھذا الکتاب، یہ کتاب، جدید نئی ہے، وذلک الکتاب، اور وہ کتاب، قدیم پرانی ہے، ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی، لعلی، علی کی ہے، وتلک، اور وہ، لخالد، خالد کی ہے۔ تو یہاں پر لام جو ہے، یہ لام حرف جر ہے، اس کو لام الملکیہ کہتے ہیں۔ جب یہ علی پر داخل ہوا تو اس نے اس کو مجرور بنایا، لعلی، تو ہم نے یہاں پر کسرہ دے دی۔ اسی طرح لخالد، جب یہ لام خالد پر داخل ہوا تو اس نے اس کو کسرہ دی، لخالد، ٹھیک ہے، تو لام پر آپ کو زیر دینی ہے، کسرہ دینی ہے۔ ھذا الباب، یہ دروازہ، مفتوح، کھلا ہے، وذلک الباب، اور وہ دروازہ، مغلق، بند ہے، لمن، کس کی ہے، ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی۔ دیکھیے اصل میں اس طرح تھا، ھذہ الساعۃ لمن، اصل میں اس طرح تھا، لیکن لمن جو ہے، لمن اسم الاستفہام ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہی لام داخل ہوا ہے، تو من اس میں اسم الاستفہام ہے، تو اسم الاستفہام پہلے آتا ہے جملہ میں، پہلے اسم الاستفہام ہی آتا ہے جب اسم الاستفہام ہو جملہ میں۔ تو ھذہ مبتدا مؤخر ہے، اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اس کو پیچھے لیا گیا ہے، اور لمن خبر مقدم ہے، اس کو آگے کیا گیا ہے، اس کو آگے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ہی لعباس، وہ عباس کی ہے۔ نمبر 7، اھذا الطبیب، کیا یہ ڈاکٹر، اھذا البیت، کیا یہ گھر، للطبیب، ڈاکٹر کا ہے؟ جواب دیتے ہیں لا، نہیں، ہوا، وہ، للمدرس، مدرس کا ہے۔ نمبر 8، اھذہ الدراجۃ، کیا یہ سائیکل، لابن المؤذن، اذان دینے والے کے بیٹے کی ہے؟ جواب دیتا ہے نعم، ہاں۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من الصین، وہ طالب علم ہے،
من الصين चाइना से। अज़ालिकल बैतु क्या वो घर जदीदुन नया है? जवाब देता है ला नहीं, हुआ कदीमुन जिद्दन वो बहुत पुराना है। हादिहि सय्यारतु ये गाड़ी मिनल याबानी जापान से है, वतिल का और वो मिन अमरीका अमरीका से है। हादा सिक्कीनु ये चाकू मिन अल्मानिया जर्मनी से है, वतिल कल मिलअक़तु और वो चमचा मिन इनकलतरा इंग्लैंड से है। उसके बाद तमरीन नंबर 3 कहते हैं इक़रा इल मिसाल मिसाल पढ़ो अल आती आने वाली मिसाल पढ़ो। सुम्मा फिर हव्विल अल जुमल अल आतियत मिस्लहु आने वाले जुमले इसी के जैसे बनाओ। फिर आने वाले जुमले इसी के जैसे बनाओ। देखिए आप मिसाल पढ़ेंगे हादा किताबुन, देखिए किताब पर अलिफ लाम नहीं है, ठीक है, तो इसने इशारा किया और उसके साथ साथ उसका नाम भी नहीं लिया, बल्कि इसने अलिफ लाम दाखिल नहीं किया इस पर। तो हादा मुब्तदा है और किताबुन खबर है, ये किताब है। हादा किताबुन ये किताब है। तो हादा मुब्तदा है, तो मुब्तदा मरफू होता है जैसे हमने वाज़ह किया है, लेकिन यहाँ पर हादा मबनी है। मबनी उस कलिमा को कहते हैं जिसके आखिरी हर्फ की हरकत चेंज नहीं होती है, चाहे कोई भी चीज उस पर दाखिल हो जाए। तो हादा इसके आखिरी हर्फ पर अलिफ पर सुकून है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो जो कलिमा चेंज नहीं होता है, जब हमें उसका एराब बयान करना हो कि ये क्या है, हम कहेंगे कि ये हादा मुब्तदा है, लेकिन मुब्तदा मरफू होता है, लेकिन ये तो मबनी है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि इसने मरफू की जगह ली है, इसने मरफू की जगह ली है, ठीक है। हादा मुब्तदा है फी महल्ली रफ़इन रफ़ा की जगह में, और किताबुन खबर है, और खबर भी मरफू होती है, और मरफू की अलामत है यहाँ पे दो जो है दम्मा है, ठीक है। लेकिन जब किताब पर अलिफ लाम दाखिल किया गया, यहां पर आप देख लीजिए हादल किताब, तो इसका मतलब है ये किताब, ठीक है। जब हमने कहा ये किताब, ये जुमला अधूरा है, तो अब ये मुब्तदा है, लि मुहम्मदिन मुहम्मद की है, तो मुहम्मद खबर है। हादल किताब ये किताब लि मुहम्मदिन मुहम्मद की है। तो ये मिसाल थी। इसी तरह आपको जो है इन जुमलों को बनाना है, जैसे कि हादा तबीबुन, हादा मुब्तदा है, तबीबुन खबर है, ये डॉक्टर है। लेकिन अब आप तबीबुन पर अलिफ लाम दाखिल कीजिए, अब तबीब, तो ये बनेगा हादा तबीबु। अब ये पूरा मुब्तदा है, खबर अभी पेंडिंग है, खबर अभी नहीं आई है, तो खबर जो है यहाँ पे है सामने। हादा तबीबु ये डॉक्टर मिनल हिंदी हिंदुस्तान से है। इसी तरह यहाँ पर देखिए हादिही सय्यारतुन ये गाड़ी है, हादिही मुब्तदा है और सय्यारतुन खबर है। लेकिन जब आप सय्यारतुन पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये बनेगा अस-सय्यारतु। तो हम पढ़ेंगे हादिहिस सय्यारतु, हादिहिस सय्यारतु ये गाड़ी, फिर यहाँ पे खबर है लिल मुदीरी हेडमास्टर की है। इसी तरह ज़ालिका वलदुन वो लड़का है, लेकिन अल वलद जो है अलिफ लाम दाखिल कीजिए तो ये बनेगा ज़ालिकल वलदु वो लड़का, फिर यहाँ पे खबर है इब्नुल मुदर्रिसी मुदर्रिस का बेटा है। तिलका साअतुन वो घड़ी है, साअतुन पे अलिफ लाम दाखिल कीजिए, तिलका साअतु वो घड़ी मिन स्विसरा स्विट्जरलैंड से है। हादा बैतुन ये घर है, लेकिन जब आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे बैतुन पर तो ये बनेगा हादल बैतु, हादल बैतु ये घर। तो लिल मुहंदिस इसकी खबर है, मुहंदिस का है, इंजीनियर का है। हादा कलमुन ये कलम है, हादा मुब्तदा है, कलमुन खबर है, लेकिन जब आप इस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे कलम पर तो ये बनेगा हादल कलमु ये कलम ले अब्बासिन अब्बास का है, तो ले अब्बासिन यहाँ पे खबर है।
ذالک رجل وہ آدمی ہے، لیکن جب الف لام داخل کریں گے ذالک الرجل وہ آدمی، مؤذن اذان دینے والا ہے، تو مؤذن اس کی خبر ہے مرفوع. هذه بیضۃ یہ انڈا ہے، لیکن جب اس پر آپ الف لام داخل کریں گے تو آپ کہیں گے هذه البیضۃ، هذه البیضۃ یہ انڈا، کبیرۃ بڑا ہے، تو کبیرۃ خبر ہے. هذا مندیل یہ رومال ہے، تو الف لام داخل کیجئے، هذا المندیل، هذا المندیل یہ رومال، تو وسخ میلی ہے، تو وسخ اس کی خبر ہے مرفوع. نمبر 10 هذه حقیبۃ یہ بیگ ہے، مبتدا اور خبر ہے، لیکن جب ہم حقیبۃ پر الف لام داخل کریں گے تو یہ بنے گا هذه الحقیبۃ، هذه الحقیبۃ الف اور لام کے ساتھ، یہ بیگ. تو اب یہ جملہ انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، تو یہ مبتدا ہے، تو اس کی خبر یہاں پہ ہے للمدرس، مدرس کا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تمرین نمبر 4 اقرأ المثال الآتی آنے والی مثال پڑھو، ثم پھر کوبن بناؤ، اسئلتن سوالات، و اجوبتن اور جوابات، مثلہ اسی کے جیسے. ٹھیک ہے، پھر پہلے آپ یہ مثال پڑھو، پھر آپ اسی کے جیسے سوالات اور اسی کے جیسے جوابات بناؤ. تو مثال ہے لمن هذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، تو جواب دیتا ہے هذا الکتاب یہ کتاب لمحمد محمد کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر محمد جو ہے بریکٹس میں ہے، تو صرف اس نے لام الملکیہ اس پر داخل کیا، تو هذا الکتاب یہاں پر بھی هذا الکتاب یہ کتاب لمحمد محمد کی ہے. تو اسی طرح لمن هذا القلم یہ قلم کس کا ہے، جواب دیں گے آپ هذا القلم یہ قلم لعباس عباس کا ہے. لمن هذا المفتاح یہ چابی کس کی ہے، تو جواب دیں گے هذا المفتاح یہ چابی لعلی علی کی ہے. اب گاڑی ہے تو آپ کہیں گے لمن هذه السیارۃ، گاڑی مؤنث ہے، سیارہ مؤنث ہے، اس لیے آپ کہیں گے هذه. لمن هذه السیارۃ یہ گاڑی کس کی ہے، تو جواب ہے هذه السیارۃ یہ گاڑی للمدیر ہیڈ ماسٹر کی ہے. نمبر 4 لمن هذه البقرۃ بقرہ بھی مؤنث ہے، لمن هذه البقرۃ یہ گائے کس کی ہے، تو آپ جواب دیں گے هذه البقرۃ یہ گائے للفلاح کسان کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 5 لمن هذه الحقیبۃ یہ بیگ کس کا ہے، تو جواب دیں گے هذه الحقیبۃ یہ بیگ للمدرس مدرس کا ہے. تو آپ یہاں پر یہ بات یاد رکھی لیجئے، خیال رکھیں اس بات کا کہ جب المدرس پر آپ لام داخل کریں گے، للمدرس اس کو بنائیں گے، تو یہ الف جو ہے یہ آپ کو حذف کرنا ہے، تو یہاں پر صرف لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، پھر لام پر کسرہ دینی ہے، تو یہ بنے گا للمدرس. ٹھیک ہے، تو الف جو ہے حذف ہوگا، اس وقت یہ الف حذف ہوگا، صرف لام کو یہاں پر لام سے ملائیں گے، للمدرس، للمدرس. نمبر 6 لمن هذا الکرسی یہ کرسی کس کی ہے، تو جواب دیتا ہے هذه الکرسی یہ کرسی لعمار. تو یہاں پر صرف آپ کو لام داخل کرنا ہے بس، پھر عمار اسی طرح ہے لعمار. کیوں، کیونکہ عمار پر الف لام نہیں ہے، کیونکہ عمار پر الف اور لام نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بخود معرفہ ہے. نمبر 7 لمن هذه الدجاجۃ یہ مرغی کس کی ہے، تو جواب دیتا ہے هذه الدجاجۃ یہ مرغی لبنت الفلاح کسان کی، کسان کے بیٹی کی ہے، کسان کی بیٹی کی ہے، یہ مرغی کسان کی بیٹی کی ہے. نمبر 8 گھڑی لمن هذه الساعۃ یہ گھڑی کس کی ہے، تو جواب ہے هذه الساعۃ یہ گھڑی لبن المدیر مدیر کے بیٹی کی ہے، مدیر کے بیٹی کی ہے. لمن هذا البیت یہ گھر کس کا ہے، هذا البیت یہ گھر للطبیب ڈاکٹر کا ہے،
لمن هذه الملعقة، یہ چمچہ کس کا ہے؟ هذه الملعقة للطالب، یہ چمچہ طالب علم کا ہے۔ نمبر 5 کہتے ہیں تأمل الامثلہ الآتیہ، آنے والے مثالوں پر غور کرو۔ البیت گھر، تو البیت کوئی خاص گھر ہے، معرفہ ہے، اس پر الف اور لام داخل کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس پر جب حرف جر فی داخل ہوا تو اس نے اس کو آخر پہ کسرہ دے دی، فی البیت گھر میں۔ اسی طرح من داخل ہوا حرف جر، من البیت گھر سے۔ اسی طرح الا داخل ہوا حرف جر، الی البیت گھر تک۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے المستشفى، یہ ایسا کلمہ ہے جس کے آخر پر الف ہے لیکن یا کی صورت میں۔ یہ یا نہیں ہے بلکہ یہ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف ہے لیکن یا کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہمیں پتا چلا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو فا ہے، فا پر فتح ہے، جب جو یہ الف ہے جو یا کی صورت میں ہے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ الف ہے، ٹھیک ہے، جب اس سے پہلے والے حرف پر فتح ہوگی، جیسے کہ یہاں پر ہے المستشفى، تو آپ وہیں پڑھیں گے المستشفی، کیونکہ فا پر فتح ہے، آپ پڑھیں گے فا۔ تو آواز کی طرف آپ غور کیجئے، تو آواز میں برابر جو ہے الف کی آواز آ رہی ہے آخر پر، المستشفى، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جس کلمہ کے آخر پر الف ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر مستشفى ہے، امریکہ ہے، یہاں پر الف ہے واضح طور پر، یا کی صورت میں نہیں ہے لیکن آخر پر الف ہے، المانیہ آخر پر الف ہے۔ تو جس کلمہ کے آخر پر الف ہوتا ہے تو یہ الف ایسا حرف ہے جو اپنے اوپر کوئی بھی حرکت قبول نہیں کرتا، نہ ہی آپ اس پر الف پر زبر دیکھیں گے، نہ ہی اس پر آپ زیر دیکھیں گے، نہ ہی اس پر آپ پیش دیکھیں گے، یعنی نہ ہی آپ اس پر ضمہ دیکھیں گے، نہ ہی اس پر آپ فتحہ دیکھیں گے، نہ ہی اس پر کسرہ دیکھیں گے۔ یہ معذور ہوتا ہے کوئی بھی حرکت اپنے اوپر رکھنے سے، معذور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے آخر پہ الف ہے اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیجئے فی اس پر داخل ہوا تو اس میں کوئی چینج آپ کو دکھائی نہیں دے گی، المستشفى یہاں پر بھی فی المستشفى، حالانکہ اوپر ہے البیت فی البیت، تا پر کسرہ ہے واضح، فی المستشفى ہاسپٹل میں، من المستشفى ہاسپٹل سے، الی المستشفى ہاسپٹل تک۔ تو جب ہم اس کا اعراب کریں گے تو ہم کہیں گے فی حرف جر ہے، المستشفى اسم مجرور ہے، لیکن علامت الجر ہے اس میں، اگر یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے تو علامت الجر جو ہے وہ ہے کسرہ، لیکن وہ کسرہ ظاہرہ نہیں ہے، وہ اس طرح جو یہاں پر البیت پر کسرہ ظاہرہ ہے تو یہاں پر وہ ظاہرہ نہیں ہے، ہم اس وقت کہتے ہیں کہ یہ کسرہ مقدرہ ہے، یہ کسرہ مقدرہ ہے، یعنی اس کو جو ہے پرزوم کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس پر جو ہے کسرہ ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے مقدر ہے، یا آپ کہیں گے چھپی ہوئی ہے۔ کس پر چھپی ہوئی ہے؟ اسی الف پر، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو کس نے روکا ظاہر ہونے سے؟ کیونکہ الف ایسا حرف ہے جس کے اوپر جو ہے کوئی بھی حرکت نہیں رہتی، وہ معذور ہے۔ تو ہم کہیں گے مستشفى اسم مجرور ہے وعلامت الجر الکسرہ المقدرہ منع من ظہورہ التعذر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امریکہ، فی امریکہ، من امریکہ، الی امریکہ، کوئی بھی چینج نہیں آئی کیونکہ آخر پہ الف ہے اور کسرہ اسی پہ ہے اور چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس پہ ظاہر نہیں ہوتی ہے تعذر کی وجہ سے کیونکہ یہ معذور ہوتا ہے۔ اسی طرح المانیہ جرمنی، فی المانیہ، من المانیہ الی المانیہ، اس کے بعد کہتا ہے اقرأ وقت پڑھو اور لکھو، هذا الطبیب من انکلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے، دیکھیں یہاں پر الف ہے، من داخل ہوا کوئی چینج نہیں آئی۔ ذهب حامد، حامد گیا، الی فرنسا، حامد فرانس گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 محمود المریض، محمود بیمار ہے، هو الان فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، تو یہاں پر مستشفى پر فی داخل ہوا۔ ذهب عبداللہ، عبداللہ گیا، من المانیہ جرمنی سے، الی انکلترا انگلینڈ تک،
تو یہاں پر بھی من المانیہ پر داخل ہوا تو آخر پہ آپ کسرہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح الا انکلترا پر داخل ہوا تو آخر پر آپ الف پر کسرہ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس پر کوئی بھی حرکت ظاہر نہیں ہوتی. هذا الكتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. وذلك الكتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. تو موسیٰ اور عیسیٰ بھی اس کے آخر پر بھی الف ہے یا کی صورت میں، تو اس پر کسرہ ظاہر نہیں ہوئی. هذا المحندس، یہ انجینئر من امریکہ، امریکہ سے. نمبر 6، اقرا پڑھو. السبورۃ، بورڈ، بلیک بورڈ. امام الطالب، طالب علم کے سامنے ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ امامہ انڈر لائن ہے، تو ہم نے اسے پہلے بھی پڑھا ہے کہ امامہ ظرف ہے اور یہ ظرف مکان ہے. تو ظرف کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وا را اور فا. ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. تو جس سے زمانے کا پتہ چلے اس کو ظرف زمان کہیں گے، اور جس سے جگہ کا پتہ چلے اس کو ظرف مکان کہیں گے. اور ظرف جو ہے منصوب ہوتا ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو ہے فتحہ ہے، السبورۃ. اور نمبر 2، آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ ظرف مضاف استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو امام مضاف ہے، الطالب مضاف الیہ ہے. وہی ہے، اور وہ خلف المدرس، مدرس کے پیچھے ہے. تو خلف ظرف مکان ہے، مضاف ہے، اور المدرس مضاف الیہ مجرور ہے، علامت الجر ہے سین پر کسرہ. نمبر 2، این سیارت المدرس، مدرس کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرسۃ، وہ مدرسے کے سامنے ہے. این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام، امام کا گھر خلف المسجد، مسجد کے پیچھے ہے. تو بیت مضاف ہے، بیت مضاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مبتدا ہے، پہلے مبتدا ہے، مضاف ہے، اور امام امام مضاف الیہ مجرور ہے. خلف خبر ہے، فی محل رفع، اس نے رفع کی جگہ لی ہے کیونکہ یہ ظرف بھی ہے اور ظرف نے پہلے ہی اپنا کام کیا ہے، اس نے اپنی فتح پہلے ہی اس پر دی ہے. اور یہ مضاف ہے اور المسجد مضاف الیہ ہے. این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ تو جواب دیتے ہیں جلسہ، وہ بیٹھا خلف محمود، محمود کے پیچھے. ذهب عمار، عمار گیا الى المسجد، مسجد تک. وجلس امام المحراب، اور وہ محراب کے سامنے بیٹھا. الکلمات الجدیدہ، تو اس درس میں نئے کلمات ہیں. المستشفى، ہاسپٹل. المانیہ، جرمنی. انکلترا، انگلینڈ. سوئسرا، سوئٹزرلینڈ. السکین، چاقو، نائف. فرنسا، فرانس. امامہ، سامنے. خلفہ، پیچھے. تو اسی کے ساتھ یہ درس مکمل ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.